توڑنے کے لیے. اور الیکشن شیڈول انہوں نے دیا تھا سر 18 اگست کو صوبے میں الیکشن ہونے تھے لا کے مطابق. لیکن انہوں نے شیڈول دینے کے بعد بغیر وجہ بتایا وہ الیکشن شیڈول کو پاسپون کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے. اور وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے ایک بھی بندہ نہیں تھا. پچھلی اسمبلی میں ان کا ایک ممبر تھا اور 2 سیٹوں پہ یہ نمبر 2 تھے, باقی کوئی ان کے پاس یہاں کینڈیڈیٹ نہیں تھا. انہوں نے الیکشن شیڈول کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا اور اس کے بعد ہماری پارٹی کے بندے توڑنے میں لگے. جس طرح سے توڑے جاتے ہیں وہ تمام تر ہتھ کنڈے جو اپنائے گئے جو 2018 کے الیکشن میں. اب تک ہمارے کوئی 6 سے زیادہ جو وزراء جو تھے, جو الیکٹڈ ممبران تھے, ان کو انہوں نے توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کیا ہے. پیپلز پارٹی کے بھی 1-2 بندے توڑے ہیں, جے یو آئی کے بھی 1-2 بندے یہاں پہ جو تھے ان کو بھی توڑے ہیں. اور سمپل دوسری بات یہ سر کہ انہوں نے جو نگران سیٹ اپ بنایا اس میں پروونشل گورنمنٹ سے کسی قسم کی کوئی وہ مشاورت نہیں کی. قانون میں یہی تھا کہ چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر سے پوچھ کے یہ بنائیں گے. اور اس کے بعد جو وزراء اپوائنٹ کیے 14 وزیر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ان کو اپوائنٹ کر کے گلگت بلتستان میں انہوں نے اسپیشل ٹاسک دے کے بھیجا. اور اس وقت انہوں نے 22 ٹکٹ دیے ہیں. 22 میں سے وہ 19 وہ وہی ہیں جو انہی ایک مہینے میں انہوں نے اپنی پارٹی میں جو شامل کروایا ہے تھرو اپنی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو اور مختلف ایجنسیز کے ذریعے سے. سر کچھ اس دوران ہمیں کچھ یہ بھی پرابلم آیا. بالفرض آج کی بات ہے, آج ہماری نومینیشن ڈیز تھا لاسٹ. ہمارے دوست ہیں میر غضنفر صاحب, سر آپ کے بھی وہ کلاس فیلو بھی رہے ہیں. ہم نے ہنزا کو ضلع بھی بنایا آپ نے اور بہت ڈیولپمنٹ بھی کی. انہوں نے ہمیں بڑا دھوکہ یہ دیا کہ ہمیں کاغذات ٹکٹ کی درخواست دے دی, نومینیشن پیپر جمع کروائے اور سب کچھ اس کے بیٹے نے کروا کے, اور کوئی کینڈیڈیٹ ہم نے وہاں پٹ نہیں کیا. آج انہوں نے الیکشن کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کروائے, صرف اس لیے کہ جناب ان کی جو وائف ہیں انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے کہ ریزرو سیٹس کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور ہمیں وہاں پہ واحد سیٹ ہے جہاں کینڈیڈیٹ ہمارا نہیں ہوگا پی ایم ایل این کا. باقی جہاں ہمارے جو دوست احباب گئے تھے ان کو ہم نے جو بہت کوشش کی روکنے کی, لیکن حالات ایسے بن گئے. مختصر یہ ہے کہ سر انہوں نے پھر تیسرا کام یہی کیا. نہیں سر, چونکہ نومینیشن پیپرز ہی انہوں نے جمع کرانے تھے, کورنگ کینڈیڈیٹ اپنا دینے تھے. انہوں نے اور کسی کو ٹکٹ لینے بھی نہیں دیا, ٹکٹ کی درخواست دینے بھی نہیں دی. اور ٹکٹ کی درخواست سمپل ان کی تھی, ان کے صاحبزادے شہریار کی. اور انہوں نے آج لاسٹ ڈے تھا, انہوں نے ہم فون بند کر دیا آج 3 دن سے, اور انہوں نے وہ فارم جمع نہیں کروایا. 24 حلقوں میں سے یہ ایک واحد حلقہ ہوگا جہاں پہ پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہی ہم نہیں پٹ کر سکے, ان کی وہ بدنیتی کی وجہ سے کہ انہوں نے ٹکٹ دے کے درخواست وہ کاغذات نامزدگی نہیں کی. اب پرابلم یہاں سر یہی ہے کہ ہر طرح سے فیڈرل گورنمنٹ نے یہاں جی سر ہم کوشش کر رہے ہیں سر, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ لوگوں کو. لیکن پرابلم یہاں ایڈمنسٹریشن ٹوٹلی کنٹرول ہو گئی ہے گنڈا پور کے ذریعے سے. فیڈرل گورنمنٹ وہ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے, اور ڈی سی ایس پی جتنے بھی اس علاقے میں, چونکہ ہماری وائس نہیں ہے, پارٹی بعض دفعہ ہمارے حق میں آواز اٹھاتی ہے, اس کے علاوہ میڈیا میں ہم بات کرتے بھی ہیں تو وہ ہماری بات کو سنسر کرتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے سر انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ان کو میدان کھلا نہ چھوڑیں. اور اس دوران ابھی ٹکٹوں کے فیصلے ہونے ہیں. شہباز صاحب سے میٹنگ ہونی تھی اور اس دن وہ ان کو اریسٹ کیا گیا, اور ایک ہماری پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے. اور اب کل ہم یہاں سے تمام وہ جو ہمارے پاس شارٹ لسٹنگ ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس, ان کی لسٹ ہم راجہ ظفر الحق صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ بھیجیں گے. اگلے 3 سے 4 دن میں ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے جو ٹکٹس ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ہو جائے, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھرپور مقابلہ کریں. انہوں نے جو 2 مذہبی جماعتیں تھیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہے, اور پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ اس وقت وزراء میں سے سیٹنگ میں سے ان کو نہیں توڑا گیا, صرف پی ایم ایل این کے پیچھے یہ پڑے ہیں ہاتھ دھو کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ قائد محترم آپ کے ویژن اور آپ کی وہ نظریے پہ ہم نے جی بی میں 5 سال لوگوں کی خدمت کی ہے, اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو آپ کا ہے سر, وہ ان پسماندہ علاقوں میں, ہم جیسے علاقوں میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہم نے ان 5 سال میں پوری کوشش کی کہ آپ کے ووٹ جس کو پڑا ہم وہی فیصلے کریں, جس کی وجہ سے امن ہوا, پیس ہوا, ڈیولپمنٹ ہوئی. اب اس وقت ایک انارکی ہے صوبے میں,
فیصلے کون کر رہا ہے؟ سیکرٹریز روز چیختے ہیں، وزراء کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب گلگت بلتستان کو ایک مخمصے میں ڈال دیا گیا. اور پھر ایک جو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پرومس کے حوالے سے آپ نے ہی سرتاج عزیز کی کمیشن بنائی تھی، اور اس میں امپلیمنٹ بھی انتظامی طور پر الحمدللہ ہوا تھا، صرف وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا ایشو رہ گیا تھا. آج کل انہوں نے اس کو ہائپ کریٹ کی ہے اور وہ بھی اس کو نیشنل سیکورٹی جیسے مسئلے کو تباہ کیا. تو قائد محترم مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہے ایک بھی نہیں ٹوٹے. ہمارے جو الیکٹیبل ٹائپ کے لوگ تھے وہ یہاں بھی ٹوٹے. اس لیے ہم نے فیصلہ اس دفعہ گزارش کی ہے پارٹی سے، ہم اس الیکشن کو بے شک ہمیں لاس ہو جائے لیکن ہم ایسے ورکروں کو آگے لانا چاہتے ہیں کہ جو آئندہ حالات اور واقعات کے تحت جو ہے وہ تھپیڑوں سے دباؤ سے وہ پارٹیاں نہ بدلیں، وہ مشکل حالات میں بھی کھڑے رہیں پارٹی میں. تو ہماری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ لوگ سراہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ہر حلقے میں، سر میرے حلقے میں 12 کینڈیڈیٹ پٹ اپ کیے گئے ہیں، میری اپنی کانسٹیچوئنسی میں آزاد امیدوار کھڑے کر دیے گئے ہیں ہر گلی سے، ہر کوچے سے. یہی حال ہمارے ہر حلقے میں کر دی گئی ہے. لیکن انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے، ہم پوری دل جمی سے لگے ہوئے ہیں اور آپ کی رہنمائی اور آپ کی لیڈرشپ میں. اور دوسرا سر یہاں کورونا میں آپ سے عرض کروں گا، آخری گزارش، گلگت بلتستان میں جب 24 جون کو نون لیگ کی گورنمنٹ نے اپنا ٹینیور پورا کیا تو کورونا 2% انفیکشن تھا اور ڈیتھ ٹوٹل 5 تھی. اس وقت لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا. اس وقت 38% ہے سر یہاں پہ کورونا کی جو انفیکشن ریٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ڈیتھ ہے وہ 90 سے زائد ہو چکی ہیں، اور یہاں پہ ٹیسٹنگ ختم کر دی گئی ہے تمام تر. وہ تو آپ ایسے میں الیکشن میں کھلا کے لوگوں کو جلسے جلوس الاؤ نہیں کیے جا رہے ہیں. ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جب مومنٹم نہیں بنے گا، ورکرز نہیں نکلیں گے، جلسے جلوس نہیں ہوں گے، تو خدشہ یہ ہے کہ یہ ریگنگ کریں گے. پری پول تو یہ کر چکے ہیں، اب پول ریگنگ کے لیے لسٹیں جو ہے اس میں انہوں نے کافی ساری گڑبڑ کی ہیں. جو الیکٹورل لسٹیں ہیں اس میں ایک ووٹ کو کہاں پھینکا ہے، ایک ووٹ کو کہاں پھینکا ہے، بعض لوگوں کا نام ہی اندراج نہیں ہے. تو ابھی یہ پول ریگنگ جو ہے وہ لسٹ کے ذریعے کریں گے، اور اس کے بعد کوئی ریزسٹ ہم لوگ کریں گے تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ اپنایا کہ جی کورونا ہے، کوئی جلسہ نہ ہو، کوئی جلوس نہ ہو اور فلاں نہ ہو. تو پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ شہباز شریف صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے، پنجاب گورنمنٹ نے دل کھول کے گلگت بلتستان کی مدد کی، ہر شخص اس کا معترف ہے. اور ہمارے احسن اقبال صاحب ہیں، پارٹی کی ساری لیڈرشپ ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 5 سال جو آپ کو مینڈیٹ ملا، جو وعدہ آپ نے کیا الحمدللہ وہ پورا کیا ہے. اب طاقت کے بل بوتے پہ، ریاست کے بل بوتے پہ اگر ہمارے مینڈیٹ کو چھینا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. قائد محترم آپ کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ آج آپ سے ملاقات بھی ہوئی، آپ سے فون پہ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی تھی. آپ کو صحت مند دیکھ کے، آپ کو توانا دیکھ کے، اور آپ کی گرج دیکھ کے، اور آپ کے اصول اور آپ کے نظریات پہ ڈٹے ہوئے دیکھ کے ہم سب کو حوصلہ ملا انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ کے ویژن کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ہماری جانیں ہی کیوں نہیں چلی جائیں، ہم سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے اس ملک کی. اس سے بڑی کوئی خدمت ہو نہیں سکتی ہے کہ جس ملک میں سول سپرمیسی، قانون کی حکمرانی اور ہر ادارہ اپنے حدود میں رہے. اس کے لیے آپ کی جو جدوجہد ہے اس ملک میں، اس سے بڑی جدوجہد کوئی نہیں ہو سکتی ہے. مشکلات ہیں، اللہ پاک ان مشکلات کو آسان فرمائے گا. میں نے بہت وقت لیا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی لیڈرشپ میں ہم ہر وہ تحریک کا حصہ بنیں گے جہاں بھی ہماری ذمہ داری لگے گی. ہم ایز اے کارکن انشاءاللہ تعالی آپ کے ویژن پہ امپلیمنٹ کریں گے. بہت شکریہ سر.